بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفتہ روزہ میگزین الجمعہ 27 شوال 1444 ہجری مطابق 19 مئی 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ رمضان کی وجہ سے ذکر انبیاء کا جو سلسلہ رک گیا تھا، اب پھر سے اسے شروع کیا جاتا ہے۔ ذکر انبیاء قسط نمبر 33، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے سفر سے مکہ مکرمہ واپس آ گئے تو پھر سے اپنے اسی تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ حج کے موقع پر دور دور سے لوگ آتے تھے، آپ سب کے پاس اپنا پیغام لے کر پہنچتے۔ ایک سال کے عرصے میں الگ الگ کر کے کئی لوگ اسلام لے آئے جو اپنی قوم میں ایک خاص حیثیت رکھتے تھے۔ ان میں ایک نام سوید بن صامت کا ہے جو ایک مشہور شاعر تھے، دوسرا نام ایاز بن معاذ کا ہے، یہ دونوں یثرب کے تھے، تیسرا نام ابو ذر غفاری کا ہے جو بعد میں بہت بڑے اور مشہور صحابی ہوئے، یہ بھی یثرب کے آس پاس کے علاقے کے تھے۔ چوتھا نام طفیل بن عمرو الدوسی کا ہے، یہ یمن کے علاقے کے تھے اور بڑے شاعر تھے۔ یہ چاروں نبوت کے 11ویں سال کے آس پاس مسلمان ہوئے۔ نبوت کے 11ویں سال ہی میں ایک خاص واقعہ پیش آیا جس نے اسلام کے پھیلنے کا راستہ آسان کر دیا۔ حج کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے ساتھ مینا کی گھاٹی میں گئے تو وہاں کچھ لوگوں کی آواز سنی۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ مدینے سے آئے ہوئے 6 جوان تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی۔ یہ لوگ مدینے میں یہود کی زبان سے سنتے چلے آ رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم سب کو ختم کر دیں گے۔ اب جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو آپس میں کہنے لگے یہ تو وہی نبی معلوم ہوتا ہے جن کا نام لے کر یہودی ہمیں دھمکاتے رہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے یہودی ان کا دامن تھام لے۔ چنانچہ یہ سب لوگ اسی وقت مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے گئے کہ ہم اپنی قوم پر یہ دین ضرور پیش کریں گے۔ یہ لوگ مدینے پہنچے، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اللہ کی مدد شامل حال رہی، کئی لوگ اسلام نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال مدینے سے 12 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں 7 لوگ نئے تھے جبکہ باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکے تھے۔ پچھلے سال جو 6 لوگ تھے ان میں سے ایک صاحب اس سال نہیں آئے تھے۔ ان 12 لوگوں نے مینا کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام پر عمل کرنے کی بیعت کی، اور گھاٹی کو چونکہ عربی میں عقبہ کہا جاتا ہے اسی لیے اسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ پہلی بیعت تھی اس لیے اس کا پورا نام بیعت عقبہ اولا یعنی عقبہ کی پہلی بیعت ہے۔ حج کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ حدیثوں میں حج اور حج کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، جب اس سے مغفرت مانگتے ہیں تو ان کو بخش دیتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2892۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص حج کرے اور اس میں کوئی بےہودہ حرکت نہ کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر واپس آتا ہے جیسے کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بالکل بے گناہ تھا۔ بخاری 1521۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حج مبرور یعنی وہ حج جو گناہوں سے پاک ہو کر اور خلوص کے ساتھ ادا کیا گیا ہو، اس کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے۔ ترمذی 810۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج اور عمرہ اس طرح گناہوں کو صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے، سونا اور چاندی کے میل کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے۔ ترمذی 810۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کے چند مہینے ہیں جو متعین ہیں، یعنی شوال سے لے کر ذی الحجہ کی 10ویں رات تک۔ جو ان میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج فرض کر لے تو اس کو خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی عمل یعنی عورتوں سے ملنا ملانا، گناہ کا کوئی کام، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ سفر حج کے لیے زاد راہ یعنی سفر کا جو سامان ہے وہ ساتھ لیتے جاؤ، اور ویسے تو سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔
اس آیت میں حج پر جانے والوں کو کئی باتوں کی نصیحت کی گئی، اس لیے حاجیوں کو چاہیے ان باتوں پر عمل کریں۔ حج کے دوران ہر طرح کے گناہ اور نافرمانی سے بچے رہیں۔ اگر کسی کا حق دبایا ہو تو اس کو واپس کر دیں یا اس سے معافی مانگ لیں، اور ہر حال میں تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے حج مقبول مقدر فرمائے، آمین۔ مسائل: والدین سے پہلے حج کر لینا۔ اگر والدین صاحب حیثیت نہ ہو اور بیٹا صاحب حیثیت ہو اور اس پر حج فرض ہو چکا ہو تو وہ اپنے ماں باپ سے پہلے حج کر سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اکیڈمی کی جانب سے ایک ضروری اعلان: امام بخاری ریسرچ اکیڈمی ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کے نام سے خواتین کے لیے 1 سالہ آن لائن کورس منعقد کر رہی ہے، جس میں طہارت و عبادت کے ضروری مسائل، اسی طریقے سے عقائد، معاشرت، معاملات و اخلاقیات کے درس ہوں گے۔ قرآن کی چند ضروری و اہم صورتوں کا ترجمہ بتایا جائے گا، 40 حدیثیں مع ترجمہ یاد کرائی جائیں گی، اور ان کے علاوہ تقریباً 100 حدیثیں مع ترجمہ پڑھائی جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، بنات طاہرات کی مختصر سیرت بھی بتائی جائے گی۔ قرآن و حدیث کی تاریخ نیز مشہور کتب تفسیر و حدیث کا تعارف کرایا جائے گا۔ مختصر اسلامی اور ہندوستانی تاریخ بتائی جائے گی۔ خواتین سے متعلق بعض فکری مسائل جیسے حجاب، پردہ، طلاق، تعدد ازواج وغیرہ پر درس ہوں گے۔ تربیت اولاد اور خانگی زندگی سے متعلق ضروری مواد بھی نصاب میں شامل ہوگا۔ اسلام سے متعلق بعض غلط فہمیوں اور اعتراضات پر درس دیے جائیں گے۔ اس ڈپلومہ کے چند شرائط و ضابطے ہیں، جیسے کہ شرکت کے لیے ضروری ہے کہ ان کی عمر 15 سال سے کم نہ ہو۔ کلاس ہفتے میں صرف 3 دن ہوگی، جمعہ، سنیچر اور اتوار۔ نمبر 3، کورس کی فیس 700 روپے ماہانہ ہوگی۔ کورس کی فیس 700 روپے ہوگی۔ کورس کے آخر میں امتحان دینا لازمی ہوگا۔ مکمل کورس کرنے والی طالبات کو سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ کورس PDF میں دستیاب کرایا جائے گا۔ کورس جون 2023 سے مارچ 2024 تک مکمل ہوگا۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 30 مئی 2023 ہے۔ اپنا رجسٹریشن کرانے کے لیے اکیڈمی کے نمبر 6396810696 پر واٹس ایپ صرف میسج کریں، کال نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔